اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ، کان، زبان، یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، تو ہر انسان اس کا استعمال کرتا ہے. تو اللہ نے جس کو آنکھیں عطا فرمائی وہ آنکھوں کا استعمال کرتا ہے. زبان اللہ نے عطا فرمائی، انسان زبان کا استعمال کرتا ہے. کان عطا فرمائے، انسان کان کا استعمال کرتا ہے. ہاتھ عطا فرمائے، انسان ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. اسی طرح پاؤں عطا فرمائے، انسان پاؤں کا استعمال کرتا ہے. اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ یہ آنکھیں اس کا تم استعمال نہ کرو تو وہ اس سے رک نہیں سکتا. اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ اپنی زبان کا استعمال نہ کرو تو وہ ہرگز یہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اسی طرح کسی آدمی کو کہا جائے کہ اپنے کانوں کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ اس طرح بھی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ کسی آدمی کو کہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے تو وہ یہ کرنے کو تیار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک فطرتی چیزیں ہیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی کہ وہ اپنی زبان کا استعمال بھی کرتا ہے، آنکھوں کا استعمال بھی کرتا ہے، ہاتھوں کا استعمال بھی کرتا ہے. پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، اور جب نیند آتی ہے تو سو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرتی چیز ہے کہ وہ ان سے رک نہیں سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک چیز جو انسان کو عطا فرمائی کہ وہ فطرتی چیز ہے کہ انسان محبت کرتا ہے. انسان محبت کرتا ہے تو کبھی اس کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی جانور سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی پرندے سے محبت ہو جاتی ہے، تو کبھی کسی انسان سے محبت ہو گئی، کبھی کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے. تو وہ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو اچھی لگ جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے. کسی نے گھر کے اندر ونڈو لگوائی، کہیں اس کو کسی کی ونڈو پسند آ گئی تو وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ یہ جو ونڈو لگی ہوئی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے. تو کہیں انسان کسی کی گاڑی دیکھتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، یعنی گاڑی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، یہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دیں. تو اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں، کبھی کسی چیز کو پسند کر لیتا ہے انسان، کبھی کوئی چیز انسان کو پسند آ جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں یہ خواہش کرتا ہے یہ مجھے مل جائے. وہ اس کے سامنے اس کے نفع اور نقصان اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی کی خوبصورتی اسے نظر آئی تو اس نے اس سے محبت کر لی، کسی اور چیز کی خوبصورتی اسے نظر آتی ہے وہ اسے پسند کر لیتا ہے، کسی عورت کی خوبصورتی اسے پسند آئی تو وہ اسے پسند کرتا ہے اور نکاح کر لیتا ہے. اسی طرح جانور کے اندر کوئی جانور کسی انسان کو پسند آتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ اسے خرید لیتا ہے. اور اسی طرح پرندوں کے اندر کوئی پرندہ کسی کو پسند آ جائے تو وہ اسے مہنگے داموں پر خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اسے محبت ہو جاتی ہے. تو وہ اس کی ظاہری چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں
جانوروں کی، پرندوں کی، انسانوں کی اور ضروری استعمال چیزیں ہیں، ان کی محبت اور ان کے فائدے نظر آ رہے تھے تو انسان اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح امام الانبیاء اور تمام انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اوپر محنت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھے، جس چیز کی خوبصورتی اور اس کے فائدے انسان کو نظر آتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی اور فائدے کی وجہ سے اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے لوگوں پر آ کر محنت کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بنانے والا اللہ ہے، تمہیں یہ خوبصورت جسم عطا کرنے والا اللہ ہے، تم جب کچھ نہ تھے اللہ اس وقت بھی موجود تھا، تو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ تمہیں جو ہے رزق دینے والا اللہ ہے، صحت، بیماری، غمی، خوشی، نفع، نقصان دینے والا اللہ ہے۔ تو جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات کو مان لیتے تھے، اللہ کی محبت میں آ جاتے تھے، وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بغیر کسی محنت کے انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے اوپر محنت کی، اللہ کی محبت کے بارے میں انہیں بتایا، تو وہی لوگ اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے جو ہاتھوں سے اپنے بت بنایا کرتے تھے۔ یہی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر کی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے پاس بھیجا جو ایک دوسرے کے جانوروں کے پہلے اور بعد کے پانی پلانے پر لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جانوروں کو پہلے اور بعد میں پانی پلانے کے اوپر قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ جاننے کے لیے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا پیٹ صاف کر دیا کرتے تھے، جانوروں کو بے دردی سے ذبح کر دیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، اللہ کو بھی خدا مانتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بھی کہتے تھے یہ بارش کا بت ہے، یہ رزق کا بت ہے، یہ رزق خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، نفع نقصان یعنی اللہ کو بھی خدا مانتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے جو بت تھے ان کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے محنت کے لیے امام الانبیاء اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہل لوگوں کے اوپر محنت کی، انہیں بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایک اللہ ہے، تو یہ بات انہیں قبول کرنا بہت مشکل لگی، بہت عجیب سی بات لگی کہ تم ہمیں ایک خدا کا بتاتے ہو، تو تم ہمیں سارے بتوں سے ہٹا کر ایک خدا کا بتاتے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ان کو بڑی عجیب بات محسوس ہوئی کہ ہم بارش کا خدا اور رزق کا خدا اور صحت دینے والا اور، تو ان کے مقابلے میں جب حضور نے کہا کہ تمہارا پالنے والا، تمہیں بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو یہ بڑی عجیب سی ان کو بات لگی۔ لیکن حضور نے ان کے اوپر محنت کی، آپ محنت کرتے رہے، تو پھر آپ کی محنت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بن گئی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ جب حضور نے اللہ رب العزت کا تعارف ان کو کرایا
کرتے رہے محنت، تو ایک مختصر سی جماعت بن گئی۔ تو پھر ان صحابہ کرام پر جب حضور نے محنت کی تو پھر دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آپ سینکڑوں بار پڑھ اور سن چکے ہیں کہ جب ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے ہٹا لو، مجھے تکلیف نہیں۔ ان کی زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے؟ احد، احد، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ اب وہ تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ایسی محبت بٹھا دی تھی کہ وہ انگاروں پر تپتی ریت پر لیٹنا ان کو بڑا آسان نظر آتا تھا۔ ایک سیکنڈ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اپنے دل سے اللہ کی محبت کو نہیں نکلنے دے رہے تھے، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور حضرت عمار کی والدہ، سب سے پہلی شہادت ان کی ہوئی۔ تو جب ابو جہل نے ان کو برچھا مارا، ابو جہل نے کہا کہ تم اپنے خدا کو، اللہ کو چھوڑ دو، تو پھر انہوں نے آگے احد احد کی آواز لگائی، تو اس ملعون نے ان کے شرمگاہ پر برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو، لیکن اپنے دل سے اللہ کی محبت نہیں نکلنے دی۔ اس طرح حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھی شہید کیا گیا، لیکن اپنے دل سے اللہ کی محبت نہیں نکلنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت ان پر کی تھی۔ اور آپ کے ایک صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر گئے، واپس تشریف لائے، صحابہ کرام کا قافلہ تھا، تو یہ معصوم بچے تھے، اونچائی پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے کہ میرے والد آئیں گے تو میں انہیں ملوں گا۔ ان کے والد بھی حضور کے ساتھ جہاد میں گئے تھے۔ تو قافلہ آتا رہا تو حضور قافلے کے سب سے آخر میں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام گزرتے رہے، آخر میں حضور پر جب آپ کی نگاہ پڑی، ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو پھر دیکھا میرے والد نظر نہیں آ رہے، تو جا کر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ والدہ پہلے شہید ہو چکی تھی، فوت ہو گئی، تو پوچھا میرے ابا کہاں ہیں؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ پھر دوسری طرف سے آ کر معصوم بچہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ پھر تیسری طرف سے آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں، تیسری طرف سے آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں، میرے ابا کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ شہید ہو گئے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آج کے بعد میں تمہارا ابا اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے؟ تو معصوم بچہ ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت تھی کہ اپنے والدین کا دکھ بھول گیا ان کو، حضور کی محبت میں ایسے خوش ہوئے کہ ان کا چہرہ کھل گیا۔ تو یہ جو محبت کا ہمارا رخ ہے یہ اللہ کی طرف ہو جائے اور اس کے رسول امام الانبیاء کی طرف ہو جائے تو انسان محبت کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں محبت آتی ہے کسی چیز کی تو وہ بڑا طاقتور بن جاتا ہے، جانور کے اندر دیکھ لیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو مرغی ہوتی ہے انڈوں پر جب اس کو بٹھایا جاتا ہے تو جب اس کے بچے نکل آتے ہیں، چھوٹے بچے، تو آپ اس کے کسی چھوٹے سے بچے کو پکڑنے کی کوشش کریں تو یہ یکدم سے کھڑی ہو کر اپنے سارے کے سارے بال اور پر کھڑے کر لیتی ہے، اور ان بچوں کی محبت کی وجہ سے بڑے سے بڑے آدمی سے بڑے سے بڑا کوئی کتا بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اپنے پر کھڑے کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کا کتے کے سامنے یا کسی انسان کے سامنے اس کی طاقت کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی محبت اس کے دل میں جب آتی ہے اپنے بچوں کی تو وہ بڑی طاقتور بن جاتی ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے محبت رکھی ہے، محبت جو فطرتی طور پر انسان کرتا ہے۔
تو جب حضور نے صحابہ کرام پہ میں عرض کر رہا تھا محنت کی، اللہ رب العزت کا تعارف کروایا، تو ان کے دل میں ایسی محبت بیٹھ گئی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے گستاخی کی تو وہ معاذ اور دوسرے ایک صحابی معصوم بچے دونوں تلوار لے کر نکل پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے کہا چچا جان ابو جہل ہمیں کہاں ملے گا؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے، بڑی ننگی تلواریں ہاتھ میں، معصوم بچے ہیں، تلواریں بڑی ہیں، قد چھوٹے. تو کہا وہ سامنے جو ہے ابو جہل کھڑا ہے. تو یہ تلواریں لیے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے. ابو جہل جو ہے اپنی صفیں ٹھیک کر رہا تھا، تو بھاگتے ہوئے گئے. دونوں نے ابو جہل کو اتنا مارا کہ اس کو زمین پر گرا دیا. یہ کیا تھا؟ دل میں محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی. جو محبت اللہ کے رسول اور اس کی اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو حضرت بلال کے لیے تپتی ریت پر لیٹنا آسان ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو، آج ہم اپنا حال دیکھیں. ہمارے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مشکل ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے. آخری امت ہیں، آخری نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو میرے دوستو، جیسے چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہم ان کی محبت اپنے دل میں بسا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی محبت اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر آئے گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں حمام کی دکان میں گئے تو وہاں وہ مٹی پڑی ہوئی تھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. تو اس مٹی سے زبان حال میں پوچھنے لگے تو مٹی ہے، یہ خوشبو تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ خوشبو تمہارے اندر، یہ جو گل کی خوشبو آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے زبان حال میں کہا کہ میں تو گری پڑی مٹی ہوں، لوگ مجھے اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن میں نے کچھ دن گل کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے کچھ دن گلاب کے ساتھ گزارے ہیں، تو یہ اس کی پاس رہنے کی جو ساتھ صحبت ہے اس کی خوشبو میرے اندر سے آ رہی ہے. تو جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، وہ اللہ والے جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے، ہمیں وہ کوئی اللہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنے، ہمیں وہ راستہ دکھائیں، تو ان کے پاس بیٹھنے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق